बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से, वहाँ पे दुनिया की बढ़ती हुई दिलचस्पी और उसकी वजूहात क्या हैं, अमेरिका क्या चाहता है, अफ़गान तालिबान क्या चाहते हैं, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, चाइना क्या चाहता है, रशिया क्या चाहता है और बाकी दुनिया के ममालिक क्या चाहते हैं। हमने देखा है कि जब सदर ट्रंप उन्होंने हल्फ उठाया था और अपनी पहली स्पीच में उन्होंने ज़िक्र किया था बगराम एयर बेस का। उन्होंने कहा था कि जी हमें बगराम एयर बेस वापस चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि ये पिछली हुकूमत ने एक गलत फ़ैसला किया था और उनको अफ़गानिस्तान से इस तरह से नहीं निकलना चाहिए था। आज हम इस बात के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे कि क्यों इतना ज़रूरी अमेरिका को लग रहा है कि बगराम एयर बेस उसको वापस लेना चाहिए। बगराम एयर बेस के अगर दुनिया के नक्शे पर देखते हैं, अफ़गानिस्तान के नक्शे पर जाते हैं, तो वहाँ पे हमें नज़र आता है कि ये बगराम एयर बेस जो है वो काबुल से थोड़ा सा ऊपर जो सेंट्रल एशिया की तरफ वाक़ है और उसके साथ आगे थोड़ा सा आगे और होते हैं तो हमें नज़र आता है वहाँ पे एक जो कॉरिडोर है, एक बड़ा इम्पोर्टेंट वाखान कॉरिडोर, वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट है सारी दुनिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी और सेंट्रल एशिया रशिया के लिए भी, चाइना के लिए भी। उसके अलावा कुछ और वजूहात भी हैं, इनके ऊपर भी बहरहाल हम बात करेंगे कि जी कि वो क्यों वाखान कॉरिडोर, क्या उसकी अहमियत क्या है और वहाँ पे बगराम में ही क्यों, क्योंकि और भी एयरबेस हैं वहाँ पे, लेकिन जब हम बात करते हैं बगराम की तो उसकी अहमियत इस वजह से भी बढ़ जाती है। तो अगर हम देखते हैं कि जब रशिया यहाँ से निकला था, यहाँ से उसके बाद अमेरिका आया तो उसने कई साल तक यहाँ पे क़याम किया, फिर वहाँ पे उसने अपने अड्डे बनाए और ये बगराम एयर बेस बेसिकली अमेरिका के उसी दौर की याद है कि जब वो यहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर उसकी फ़ौजें मौजूद थी, बल्कि ये कहना चाहिए कि इत्तेहादी अफवाज वहाँ पे मौजूद थी, जो नेटो फोर्सेस हैं, वो तमाम ममालिक की फ़ौजें थी और यहाँ पे और उस दौरान ना सिर्फ अमेरिका ने यहाँ से बहुत कुछ हासिल किया, बड़े फ़ायदे हासिल किए इस इलाके में रह के, बल्कि माली फ़ायदे भी हासिल किए होंगे यकीनन, क्योंकि वो उस वक्त ये था कि ये जो इत्तेहादी अफवाज हैं उनका ख़र्चा वो तमाम जो ममालिक हैं वो उठाते थे। अमेरिका का ज़ाती तौर पर तो शायद उतना ख़र्चा नहीं होता होगा, लेकिन उसके जो यूरोपियन हैं, जो नेटो के ममालिक हैं, जो उसकी इत्तेहादी ममालिक हैं, वो सारे इसका ख़र्चा उठाते थे। और यहाँ से अमेरिका कोई घाटे का सौदा करके नहीं गया, ना ही कोई उसको कोई ऐसा अपनी तरफ से उसको कोई डॉलर देना पड़े बहुत ज़्यादा। वो तो इत्तेहादी फ़ौजों के ऊपर, इत्तेहादी ममालिक के ऊपर वो डालता रहा सारा कुछ और यहाँ पे क़याम रहा उसका। लेकिन जब बहरहाल निकले तो उस वक्त हम देखते हैं, हमें याद होना चाहिए कि अमेरिका के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका के ऊपर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि यहाँ से लाशें जा रही थी वापस और अमेरिका के अंदर मुज़ाहरे शुरू हो चुके थे कि अमेरिका को यहाँ से इनखला करना चाहिए और इस जंग का ख़ात्मा होना चाहिए, जिसके ऊपर यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे वो जंग, एक तवील जंग लड़ी गई, वो एक गुरिल्ला वार थी उस वक्त। वो जंग इस तरह से तो नहीं थी कि जी के फ़ौजें आमने सामने हों, एक दूसरे के ऊपर हमले करें, वो एक गुरिल्ला वार थी कि आए, हमला किया और भाग गए और इन फ़ौजों को जो कि वहाँ पे मौजूद थी उनको नुकसान का सामना करना पड़ता था। ये ड्रोन अटैक करते थे, आपको याद होगा कि ड्रोन अटैक का बहुत बड़ा चर्चा भी हुआ उस वक्त। लेकिन अब सूरत हाल, जब अमेरिका यहाँ से चला जाता है, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वहाँ पे एक तो जो इंडिया का इन्फ्लुएंस होता है वहाँ पे और इंडियन हुकूमत के ताल्लुकात, वहाँ की जो तालिबान रजीम जो शुरू होता है वहाँ, उसके साथ बैकडोर भी बहुत बढ़ गए और बज़ाहिर भी बढ़ गए। अभी तो इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि ये वहाँ के उनके जो तालिबान अफ़गानिस्तान के तालिबान हैं, उनके जो इस वक्त तालिबान हुकूमत है जो वहाँ पे, उसके वज़ीर ख़ारजा जाते हैं वहाँ, बैठते हैं वहाँ पे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो बातें करते हैं और पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी के हमले होते हैं। तो अब तो इस हद तक भी क्लोज़ उनका हो चुका है। बहरहाल हम बात कर रहे थे कि जी उस वक्त जब वहाँ पे ये अमेरिका गया तो उसके बाद फिर चाइना वहाँ पे एंटर होता है। चाइना ने वहाँ पे तरक्याती काम शुरू किए, फिर ऊपर से हम देखते हैं कि रशियन, उनका इन्फ्लुएंस भी बढ़ता गया वहाँ पे। उसके अलावा पाकिस्तान का वहाँ पे काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस हुआ। वहाँ पे पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि जो तालिबान जो हुकूमत आई है
اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جائیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا رویہ پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں رہا۔ انہوں نے نہ صرف پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹلی کوئی رویہ اچھا نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو وہاں سے نکالنے سے انکار کیا، کیونکہ یہ بھی ایک طے شدہ، آپ کو یاد ہوگا کہ دوحہ معاہدہ ہوا تھا وہاں پہ، جس کے تحت طالبان کی حکومت آئی تھی۔ جب یہ طالبان کی حکومت یہاں پہ آتی ہے دوحہ معاہدے کے تحت، تو دوحہ معاہدے کی کچھ شرائط تھیں۔ اس میں یہ تھا کہ یہ یہاں سے داعش کا خاتمہ ہوگا، یہاں سے ٹی ٹی پی کا خاتمہ ہوگا، بلکہ جتنے بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کا یہاں سے خاتمہ کیا جائے گا۔ لیکن ان میں سے اگر ہم دیکھیں تو ایک بھی کوئی وعدہ بھی طالبان حکومت نے پورا نہیں کیا، بلکہ یہ بھی تھا کہ یہاں پہ الیکشن ہوں گے اور ایک نمائندہ حکومت بنائی جائے گی، لیکن وہ وعدہ بھی آج کے دن تک تو پورا نہیں ہو سکا، اور شاید ہو سکتا ہے آنے والے کئی سال تک بھی یہ وعدہ پورا نہ کرے جو اس وقت طالبان حکومت ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو حالات ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن جو اس وقت جو بگرام ایئر بیس کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو امریکہ لینے کی کیوں بات کر رہے ہیں، تو یہ بدلتی ہوئی جو سیاسی صورتحال ہم نے دیکھا کہ جی کہ چائنا کا پاکستان کے ساتھ تعلقات، پھر سینٹرل ایشیا کے ساتھ تعلقات، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رشیا کے ساتھ تعلقات، یہ ایک نیا الائنس سا بنتا جا رہا تھا، اور ہمیں نظر آ رہا تھا، ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک نیا الائنس بن رہا ہے۔ اس میں امریکہ کو یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ ہم تو باہر نکل گئے، اور پھر خصوصی طور پر میں نے شروع میں ذکر کیا تھا آپ کو واخان کوریڈور کا۔ وہ کوریڈور ایک امپورٹنٹ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ یہ بہت سی اس کے اوپر سٹوریز ہو بھی چکی ہیں، بہت سارے معاملات آ بھی چکے ہیں کہ پاکستان سے چائنا کو، پاکستان سے بذریعہ پاکستان واخان ویلی سے ایک کوریڈور بنایا جائے گا، وہاں سے ایک راستہ، ایک راہداری ایسی بنائی جائے گی جو کہ سینٹرل ایشیا کو جائے گی۔ سینٹرل ایشیا کو جب جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ رشیا تک رسائی حاصل کر لیں گے، اور پھر آگے رشیا سے آگے وہ یورپ تک، وہاں سے آسان رسائی چین کو بھی مل جائے گی، پاکستان کو بھی مل جائے گی، اور یہاں سے تجارت بڑھ جائے گی۔ یہاں سے پھر ایک جو نئی صورتحال پیدا ہوتی ہے، وہ جنگ سے زیادہ معاشی لڑائی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کے جو فائدہ وہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر نہ صرف طالبان جو ہیں وہاں پہ افغانستان کی جو حکومت میں اس وقت، ان کی طرف سے اس کے اوپر ریئیکشن آتا ہے، بلکہ اس کے اوپر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جی امریکہ کا اس کے اوپر فکر مندی ہوگی کہ کہیں یہ سلسلہ نہ ہو جائے کہ جی کہ اس کے اوپر کہ یہ جب یہ یہاں سے راہداری بن جاتی ہے تو پھر چائنا کو مزید آسانیاں تجارت میں حاصل ہو جائیں گی۔ تو اسی وجہ سے اس علاقے کی، اس خطے کی نگرانی بھی کرنے کے لیے، آپ یہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ کو اگر نقشے کو دیکھتے ہیں تو بہت قریب نظر آتا ہے ہمیں اس واخان ویلی کے، یہ بگرام ایئر بیس، وہاں بیٹھ کے، چونکہ یہ ایک بہت بڑا ایئر بیس تھا جب امریکہ نے بنایا تھا، اس کے اوپر وہ ان کے شیڈز بھی بنے ہوئے، ان کے وہاں پہ رہائش گاہیں بنی ہوئی، وہاں پہ ہاسپٹل بنے ہوئے، اور بڑے طیارے وہاں پہ لینڈ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ یہ مکمل سہولیات تھیں، اور اس علاقے کی پورے کی نگرانی بھی آسانی کے ساتھ ہوگی۔ امریکہ نے تو ویسے کہا تھا کہ یہاں سے جناب چائنا کے وہ علاقے ہمارے بہت نزدیک آ جاتے ہیں جہاں پہ وہ اپنے ایٹمی ہتھیار تیار کرتا ہے، لیکن خیر میرا نہیں خیال کیا کہ جی امریکہ ایسی کوئی حماقت کر سکتا ہے کہ وہ چین کے جو ایٹمی ہتھیاروں کے ذخیرے کو کوئی نشانہ بنانے کی وہ کوشش بھی کرے۔ وہ بھی نگرانی میں اس نے جو کہا کہ وہ آ سکتی ہیں، لیکن اس نے کہا تو تھا نا اس حوالے سے۔ دوسرا، سینٹرل ایشیا، رشیا، پاکستان، افغانستان کا پورا اور ایران، چونکہ ایران کی سرحد بھی ساتھ لگتی ہے، یہ سارے علاقے جو ہیں وہ براہ راست وہ ایک سینٹر پوائنٹ بنتا ہے بگرام ایئر بیس، جس کے اوپر اگر وہ وہاں پہ آ کے بیٹھتا ہے تو وہ ان کی نگرانی کر سکے گا سب کی۔ اور اس کوریڈور کو اگر وہاں پہ کوئی کل کو ایسی صورتحال بنتی ہے، کیونکہ شمالی اتحاد اس وقت بہت سارے ملکوں کے ساتھ رابطے میں بھی ہے، اور جو وہ علاقہ ہے اوپر والا افغانستان کا، وہاں پہ افغانستان کا جو شمالی اتحاد ہے وہ اس وقت بھی ہم کہتے ہیں کہ جو طالبان کا جو اس وقت رجیم چل رہا ہے، جو کابل کے اندر ہے، اس کے وہ خلاف ہے۔ اگر وہ مل کر کوئی اس طرح کا صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جی کہ ان کو وہ الگ سے کر دیا جاتا ہے، یا وہاں پہ کوئی بغاوت والی صورتحال پیدا ہوتی ہے، تو بڑی آسانی کے ساتھ وہاں سے پھر یہ کوریڈور اس کو راہداری کی شکل دی جا سکتی ہے۔ اور یہ ویسے بھی پرانا ایک روٹ ہے، اور جو پرانا سلک روٹ جو کہتے ہیں وہ وہیں سے گزرتا تھا، اس کے قریب سے گزرتا تھا، اور اس کی بڑی امپورٹنس رہی ہے، اور صدیوں تک اس کی اہمیت رہی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ ایک جو اس وجہ سے جو امریکہ ہے
اس کی اس طرف وہ زیادہ توجہ ہے، فوکس ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے اوپر دوبارہ سے قبضہ کرے اور افغانستان کے اندر دوبارہ سے آئے۔ اب طالبان کی جو افغان حکومت اس وقت بیٹھی ہوئی ہے، طالبان حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے، اس کا کیا رد عمل ہے؟ اس کا رد عمل تو یہ ہے کہ ہم یہاں کسی کو آنے نہیں دیں گے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں پیسے دیں، پھر اس کے بعد ہم ڈیل کریں ہمارے ساتھ۔ تو یہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں، اس کے اوپر آگے کیا ہو سکتا ہے، اس کے اوپر پھر ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک جاتے جاتے ایک ضرور بات کروں گا کہ وہ یہ ہے کہ جی کہ اس چینل کو اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہے تو سبسکرائب بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ شکریہ آپ کا، السلام علیکم۔